بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دنوں کے بڑے فضائل ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضائل ان 10 دنوں کے آئے ہیں، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ راتیں تو رمضان کی افضل ہے کیونکہ ان میں شب قدر ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں، جیسے حج، قربانی، تکبیر تشریق، عید کی نماز۔ بہرحال اسلام میں یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے اس کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے فضائل آئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا اور عبادت کرنا باقی کسی بھی دن عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں جہاد کرے تب بھی ان 10 دنوں کی عبادت کے برابر نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان 10 دنوں میں عام عبادت کرنا باقی دنوں میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ہاں، اگر جہاد کرنے والا شہید ہو جائے تو اور بات ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور سخت محنت کرتے تھے، لہٰذا ان دنوں میں عبادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں کچھ خاص عبادتوں کا ذکر بھی آیا ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے اور راتوں کو جاگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ اس کے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث تو پورے 9 دنوں کے متعلق ہے، خاص 9 ذوالحجہ کے بارے میں بھی روایت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ دوسرا خاص عمل ان دنوں میں تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں بازاروں میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اور لوگ بھی تکبیر بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نمازوں کے بعد گھر میں اور آتے جاتے اور پیدل چلتے ہوئے تکبیریں کہتے تھے۔ تسبیح اور تکبیر کے لیے کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں ہیں، تاہم یہ الفاظ منقول ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے متعلق ایک اور حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث کی روشنی میں قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ فضیلت والا عمل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔